अहम खबर से आपको आगाह करें। आर्मी चीफ और DGISI की पार्लिमानी रहनुमाओं से मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान के इंतजामी उमूर पर बातचीत की गई। फौज को सियासी मामलात से दूर रखा जाए, अस्करी क़यादत की जानिब से कहा गया। साथ ही कहा गया कि ज़रूरत पड़ने पर फौज हमेशा सिविल इंतजामिया की मदद करती रहेगी। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात में फौज का कोई अमल दखल नहीं। इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात सियासी क़यादत ने खुद देखने हैं। आर्मी चीफ DGISI की मुलाकात पार्लियामेंट रहनुमाओं से गुज़िश्ता हफ्ते हुई थी। मुराद सईद हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर, उनसे बात करते हैं। मुराद सईद साहब, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले से मज़ीद क्या बातें हुई, क्या इल्म आपको है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को ये बताऊं कि कल जो एक सर्टिफाइड मफरूर, चोर और झूठा शख्स एक तरफ फौज के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा था, पूरी अपोजिशन की APC जो चोरों की मजलिस हुई थी उसमें फौज के ऊपर इल्ज़ामात लगाए जा रहे थे, लेकिन पिछले हफ्ते फौज खुद इन रहनुमाओं को कह रही है कि हमें सियासत में ना घसीटे। जहाँ जहाँ भी पाकिस्तान को और हुकूमत को जरूरत पड़ी है, चाहे वो दहशतगर्दी का खात्मा हो जो उन्होंने दुनिया नहीं कर पाई, और पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि दहशतगर्दी का खात्मा हुआ, चाहे वो कोरोना की वबा में फौज की मदद हो, चाहे कराची में जो इनकी नाअहलियों की वजह से सूरत हाल बनी उसमें फौज को तलब करना हो, चाहे इंडिया में आप देखें कि किस तरह इंटीरियर सीन में सैलाब के दौरान वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रही है, इसी तरह जलजला हो, बाकी टिड्डी दिल का जो इशू आया उसमें भी फौज ने पूरा साथ दिया। और जब भी हुकूमत कहती है जो फौज है वो अपनी जिम्मेदारियां निभाती है, लेकिन एक तरफ ये दुश्मन की बयानी को फरोग दे रहे हैं। आज कौन पाकिस्तानी फौज को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा है? जो पाकिस्तान के दुश्मन है। आप इंडिया की पूरी कोशिश देखे, उनके एजेंसियों की कोशिश देखे, जो पाकिस्तान दुश्मन कुव्वत है उनकी कोशिशें देखे, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान की फौज को कंट्रोवर्शियल बनाए, लेकिन हमारी अपोजिशन ने भी वही किरदार अदा किया और दुश्मन के बयानिए को फरोग देने की भरपूर कोशिश की। मुराद साहब, क्या कहिएगा? बिलावल भुट्टो ने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान में आज़ादाना और शफाफ इंतखाबात नहीं हुए तो ये मुल्क के लिए बड़ा सिक्योरिटी रिस्क साबित हो सकता है। तो जाहिर है इस तरीके से कंट्रोवर्शियल बना दिया जाता है ऐसे स्टेटमेंट, जबकि अस्करी क़यादत भरपूर तरीके से कह चुकी है कि हम सिर्फ ताउन कर सकते हैं, इलेक्शन रिफॉर्म्स, नैब, सियासी मामलात में फौज का अमल दखल नहीं है, ये सियासी क़यादत ने देखने। तो ये बयानात फिर क्यों दिए जाते हैं इस तरह के? देखिए, क्यों दिए जाती, इसका मैं जवाब आपको दे दूं। पाकिस्तान में अल्लाह का शुक्र है कि ये जो मईशत छोड़ के गए थे, इनका ख्याल था कि मईशत बर्बाद हो चुकी है, हमने अपना काम कर दिया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की तरफ बढ़ा। इनका ख्याल था कि कोरोना जो पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम है और जो पाकिस्तान की इकॉनमी है, जहाँ पे दुनिया की बेहतरीन हेल्थ सिस्टम और बेहतरीन मजबूत इकॉनमीज इसका मुकाबला नहीं कर पाई, पाकिस्तान कैसे करेगा? सिविल मिलिट्री क़यादत एक पेज पे थी, NCOC बना, और अल्लाह का शुक्र है कि WHO और पूरी दुनिया पाकिस्तान का कोरोना की वबा का जिस अंदाज से मुकाबला किया गया उसकी मिसाल दे रहे हैं। CPEC अल्हम्दुलिल्लाह आगे बढ़ रहा है। अफगानिस्तान, हमेशा पाकिस्तान को कहा जाता था कि डू मोर, लेकिन जब इमरान खान की क़यादत में आज और पाकिस्तान की जो फौज है, जिस तरह के अमन में, अफगानिस्तान के अमन में पाकिस्तान का किरदार है, इसको न सिर्फ अमेरिका, दुनिया इसको सराह रही है। फिर आपने जो बलूचिस्तान का पैकेज दे दिया, कराची का 1100 अरब से बड़ा तारीखी आपने पैकेज दे दिया, ये तमाम वो चीजें जिससे पाकिस्तान उठने वाला है। आखिरी इनकी कोशिश क्या थी? पहले कहा था कि मईशत बर्बाद है, आगे नहीं बढ़ेगा, फिर इन्होंने मौलाना आ रहा है, मौलाना जा रहा है वाली रीट लगाई। तीसरी इनके पास हाथ आया कि NRO मांगने के लिए और अपने तमाम चीजों को, करप्शन को मुआफ कराने के लिए इन्होंने सेटअप, इनकी वजह से हम ग्रे लिस्ट में गए हैं, इन्होंने कहा कि हमें तहरीरी तौर पे हुकूमत से NRO मांगा, उस NRO से इनकार किया गया, तो कल जो आपने देखा वो इनका मातम। अच्छा, तो मुराद साहब ये जरा ये समझाइएगा हमें कि एक जानिब हम देख रहे हैं कि जहां पर सूबाई हुकूमतें या इंतजामिया नाकाम होती है तो फौज वहां पर आकर अपना किरदार अदा करती है। कराची की मिसाल हमारे सामने है, मुल्क के तोलो अर्ज में कोई भी मसला होता है फौज वहां पर मौजूद होती है, लेकिन गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन के इशू पर यह कह देना कि नेशनल सिक्योरिटी रिस्क हो सकता है, इससे बिलावल भुट्टो की क्या मुराद थी, क्या वजह थी उन्होंने ये बयान दिया? आपके ख्याल? देखिए, जो परसों की मीटिंग में इनको बिल्कुल क्लियर कट जवाब मिल चुका है कि आप फौज को और इदारों को अपनी सियासत की नजर ना कीजिए, इनको ना घसीटे, फौज आपको नहीं बुलाती,
آپ بارہا فوج کو بلاتے ہو. یہ تو کلیئر کٹ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج تھا. اس کے بعد جو آپ نے سوال کیا گلا ان کو کن چیزوں کا ہے. جسٹس قیوم جیسی ان کو جج چاہیے, نہیں ہوں گے تو سپریم کورٹ پہ حملہ اور ہوں گے, نہیں ہوں گے تو یہ دھمکیاں دی جائے گی کہ آپ کے بچوں کے اوپر زمین تنگ کر دی جائے گی. ان کو جنرل جیلانی اور جنرل ضیاء کی کوکسی ان کی سیاست نے جنم لیا. IJI بنی, ان کو حکومت میں لایا گیا. یہ سمجھتے ہیں کہ آپ سیاست میں کردار کیوں نہیں ادا کر رہے. گلا اور غم ایک چیز کا ہے. اور رہی بات اس کی کہ ہم ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں جو خود پرچی پہ آیا ہوا ہے, وہ آج یہاں پہ بات کرے گا پاکستان کی جمہوریت. تو مراد صاحب یہ ایک اور چیز سمجھائیے, ایک اور یہ بات کہ شہباز شریف صاحب بھی اس ملاقات میں موجود تھے جہاں پر جو عسکری قیادت تھی اس کی جانب سے پیغام دیا گیا, کلیئر کر دیا گیا. اس کے بعد کل جو نواز شریف صاحب کی سپیچ تھی اس کے اندر انہوں نے پھر اداروں کو نشانہ بنایا, جس کی بھارت میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پر خوب اس کے اوپر ہلا گلا ہوا کہ دیکھو کس طرح سے اپنے اداروں کو یہ شخص بدنام کر رہا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف کا نیریٹو الگ ہے, یا پھر انہوں نے جان بوجھ کر اس ساری بات کو رد کر دیا اور اپنا پھر سے موقف وہی رکھا؟ دیکھیں, یہ دشمن کا بیان یا کل پوری APC جو چورو کی مجلس ہوئی تھی اس میں آپ کو دکھائی دیا. ان کو ناکامی یہ ہوئی کہ پاکستان الحمدللہ فیٹ اپ کی جو ٹارگٹ ہے اس کو میٹ کرنے جا رہے, کمپلائنس ہو رہی ہے. ان کا ایک خیال تھا کہ جوائنٹ سیشن میں یہ اس کو روک دیں گے اور پاکستان بلیک لسٹ میں چلا جائے گا, لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ساری پارلیمنٹ کے اندر بیٹھی ان کی دو خاندانوں کے غلام نہیں ہے. تو جو کل جنہوں نے اس میٹنگ میں شرکت کی تھی وہ تو تھی چورو کی مجلس. وہ کیا چاہ رہے تھے؟ ان کا تو ایک ہی آبجیکٹو تھا, NRO, اور اگر وہ نہیں ملتا تو پاکستانی فوج کو بھی بدنام کر دو, اداروں کو بھی بدنام کر دو. جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب سپریم کورٹ کی نواز شریف کی نااہلی کے فیصلے میں ہے کہ ان کی سیاست کی وجہ سے انہوں نے اپنے مفادات کے لیے پاکستان کی تقریباً تمام اداروں, FBR, ACCP, پاکستان کا پارلیمنٹ, نیب, ان تمام اداروں کو بدنام کیا اور پولیٹیسائز کیا. ایک ادارہ جو ان کی سیاست سے بچا وہ پاکستانی فوج ہے. ٹھیک ہے, تو ایشو یہ کہ جہاں پہ بھی آپ ان کو بلاتے ہیں وہ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہیں, لیکن ایک طرف کشمیر کاس کو آپ کس طرح اٹھایا آپ نے. عمران خان کی جو UN میں پچھلے سال پرائم منسٹر عمران خان کی سپیچ تھی, پوری دنیا میں پاکستان کا اصل بیانیہ پہنچا. UN سیکرٹری جنرل آتے پاکستان کو ٹیررزم سے ٹورزم کا ڈیسٹینیشن قرار دے دیتا ہے. پاکستان امن کے نام سے دنیا میں پہچانا جاتا ہے, اور UN پر 25 کو پرائم منسٹر عمران خان کی پھر UN میں سپیچ ہے. تو یہ کس کو فائدہ دے رہے ہیں؟ کہ ہم نے مودی کو بھی نقاب کیا؟ کیا ہم نے مودی کو ایکسپوز کیا کہ نئی دور کا ہٹلر ہے؟ کیا پرائم منسٹر صاحب نے یہ برا کیا کہ کشمیر جو لوکل ایشو انڈیا اپنا سمجھتا تھا, انٹیریئر ایشو سمجھتا تھا, وہ انٹرنیشنلائز ہو گیا؟ یہی بنتے تھے, یہی نواز شریف تھا جو مودی کو اپنے نوازی کی شادی پہ گھر بلاتا تھا. یہی نواز شریف اور ان کی حکومت تھی کہ سجن جندال کو بغیر ویزا کی انہوں نے مری بلایا تھا. کیا انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اچھا کیا؟ کیا پاکستان کو انہوں نے فائدہ پہنچایا؟ آج اگر پاکستان اب بلوچستان پیکج لے کے آ رہا ہے, آج کراچی کا پیکج آ رہا ہے, آج افغانستان میں امن کی بات ہو رہی ہے, آج پاکستان سے مدد کی بات ہوتی ہے, آج کرونا میں آپ نے دنیا کو پیغام دیا کہ پاکستان کس طرح مقابلہ کیا. بلا شبہ دنیا ایکسپٹ کر رہی ہے کہ پاکستان کی خاص طور پر کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے کیا کاوشیں رہیں, اور دوسرے ملکوں کو بھی اس سے سبق سیکھنا چاہیے. بہرحال صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے ذرا بات کرتے ہیں. صابر شاکر صاحب, سوال آپ سے وہی ہے کہ ابھی جب عسکری قیادت کی ملاقات ہوئی پارلیمانی لیڈر سے, شہباز شریف صاحب موجود تھے, واضح پیغام فوج نے دے دیا, یہ کہہ دیا کہ ہم ان معاملے میں, سیاسی معاملات میں ہمیں نہ لے جایا جائے. اس کے باوجود نواز شریف صاحب کی گزشتہ روز جو سپیچ تھی اس کے اندر پھر اداروں کو نشانہ بنایا گیا. دو ڈیفرنٹ نیریٹوز ہیں. کیا نون میں سے شین جنم لیتی آپ کو دکھائی دے رہی ہے جو الگ ایک موقف رکھتی ہے, یا پھر یہ جو موقف تھا اس کو رد کر دیا گیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک ہے پولیٹیکل لیڈرشپ کا, یہ سب سے زیادہ اس وقت جو عسکری قیادت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور جو NRO مانگ رہے ہیں, جو ملاقاتیں کرتے ہیں, ملاقاتوں کی خواہش رکھتے ہیں, وہ یہ تمام اپوزیشن کے لوگ ہیں. اور یہ تمام اپوزیشن کے لوگ, ان کے دلوں میں شدید خواہش ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان کو قبول کر لے, اور یہ بار بار ان کے پاس جاتے ہیں, اور بعض اوقات ٹائم فون اٹینڈ نہیں ہوتا تو یہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں, اور پھر ملاقات نہیں ہوتی, پھر واپس آ جاتے ہیں. تو بنیادی چیز یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے یہ چاہتے ہیں کہ اپنی جو نظر ہے, نظر کرم ان پہ ڈالی جائے,
اور جب ان کی طرف سے جواب ملتا ہے اور جو اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست کے جو بنیادی معاملات ہیں ان میں ہم نہیں پڑیں گے. یہ معاملہ شروع ہوا فیٹف سے. فیٹف کی قانون سازی میں جب اپوزیشن نے یہ کہا کہ جناب ہمیں بھی کوئی رعایتیں دی جائیں، اور وہ رعایتیں ساری کی ساری نیب آرڈیننس میں ترامیم سے متعلق تھیں، 34 ترامیم تھیں. اس میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے انہوں نے کہا، دونوں بڑی جماعتوں نے کہا کہ جناب آپ اپنا وزن اس میں ڈالیں، اور یہ براہ راست رابطے میں تھے، انڈائریکٹ بھی رابطے میں تھے، اور پیغام بھی بھجوائے گئے کہ جناب ہمیں نیب کی دسترس سے نکالا جائے، اور ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں، بس نیب سے بچا لیں ہم. جب اس طرف سے ان کو کوئی جواب نہیں ملا تو وہی اے پی سی صابر اگر ان کی مطلوبہ بات نہیں مانی جا رہی، کہتے تو یہ ہیں کہ ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں، ہم جمہوریت پسند ہیں، تو پھر آپ اداروں کو بدنام کریں گے، آپ اپنے ہی ملک کی فوج پر اٹیک کریں گے، اور جو کل ہم نے اے پی سی میں دیکھا اس طرح کی تقاریر کی جائیں گی. پھر یہ اصولی سیاست نہیں ہے، ان کی وصولی سیاست ہے. یہ فوری وصول کرنا چاہتے ہیں. یہ ہر قانون سازی کا معاملہ ہو، ہر اہم ایشو ہو، اس میں یہ فوراً بارگین کی پوزیشن میں آ جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمیں کیا ملے گا. وہ یہ چیز لے کے پھر رہے ہیں. اور کل کی بھی جو اے پی سی تھی اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اور مریم بی بی یہ سب ایک سائڈ پہ تھے، دوسری سائڈ پہ پیپلز پارٹی تھی اور شہباز شریف صاحب تھے. تو کل بھی جو سارے کا سارا یہ آپس میں ان کا اتنا شدید اختلافات ہیں کہ کل بھی کوئی متفقہ فیصلہ نہیں کر سکے. صورتحال یہی ہے کہ ان کو وہ ججز اچھے لگتے ہیں، جیسے جسٹس ملک قیوم صاحب تھے، وہ ان کو بہت یاد آتے ہیں. افتخار چودھری صاحب کو یہ بہت لوگ مس کرتے ہیں. اسی طریقے سے جسٹس رفیق تارڑ صاحب کو یہ بہت مس کرتے ہیں. وہ ان تمام لوگوں کو مس کرتے ہیں یقیناً. آپ یہ کہہ رہے ہیں. بہت شکریہ. صابر ہمارے ساتھ موجود ہے. مراد سعید اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پارلیمانی رہنماؤں سے ملاقات میں گلگت بلتستان کے انتظامی امور پر بات چیت کی گئی. فوج کو سیاسی معاملات سے دور رکھا جائے. عسکری قیادت نے یہ کہا ضرورت پڑنے پر فوج ہمیشہ سول انتظامیہ کی مدد کرتی رہے گی. الیکشن ریفارمز، نیب، سیاسی معاملات میں فوج کا کوئی عمل دخل نہیں. عسکری قیادت نے یہ بھی کہا کہ الیکشن ریفارمز، نیب، سیاسی معاملات سیاسی قیادت نے خود دیکھنے ہیں. اور یہ ملاقات گزشتہ ہفتے ہوئی تھی. آرمی چیف ڈی جی آئی ایس آئی کی ملاقات پارٹی رہنماؤں سے ہوئی تھی، جبکہ بلاول بھٹو یہ کہتے نظر آئے کہ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان میں آزادانہ اور شفاف انتخابات نہیں ہوئے تو ملک کے لیے بڑا سیکیورٹی رسک یعنی کہ نیشنل سیکیورٹی رسک ثابت ہو سکتا ہے. یہ بیانات یقیناً اس حوالے سے رائے کا اظہار کر رہے تھے مراد سعید اور صابر شاکر ہمارے ساتھ تھے. بہت شکریہ.